بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے کی پنجاب میں نئی ایئر لائن پی آئی اے کی نئی پروازیں، اور لیکن مریم نواز کی سیکیورٹی کی سکروٹنی، ان کے علاوہ اور کس کس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور کیوں ہے، کیا واقعی ضرورت بھی ہے یا یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ اور جناب اسرائیل اور امریکہ دونوں پاکستان میں آ کر مار کھا گئے ہیں۔ وہ کس کیس میں مار کھائے ہیں، اور ایک اہم ایجنسی، ایک بڑے ادارے کے بڑے بڑے افسر جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں یا محض افواہیں ہیں، تو یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن جناب سب سے پہلے سب سے اہم وہ پولیٹیکل معاملہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد، اور وہ ہے آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی موجودہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ آج کے اہم اجلاس میں جو صدر آصف زرداری کے زیر صدارت ہوا، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ نون لیگ ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ الگ ہوں گے، اور اگر وہ الگ ہوں گے تو شاید وزیر اعظم کا انتخاب ممکن نہ ہو پیپلز پارٹی کے لیے۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ عدم اعتماد ہو جائے ان کے خلاف، لیکن نیا وزیر اعظم کے انتخاب کی بجائے دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ نون لیگ کو لگتا ہے کہ اب وہ وہاں سے زیادہ سیٹس لے سکتے ہیں اور خود اپنی حکومت بنا سکتے ہیں بجائے پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے کے۔ پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ اب تھوڑا عرصہ رہ گیا، تقریباً 1 سال باقی ہے، تو یہ ٹرم پوری کر لی جائے اور اس دوران میں پیپلز پارٹی کو موقع مل جائے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال واقعی یہ تھا کہ جو تازہ ترین جھگڑے ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، تھوڑا ہوتا نا وہ حوصلہ افزائی کے لیے یا چلیں ساتھ چلانے کے لیے کہ ٹھیک ہے یار چلیں آپ وہاں پر بھی حکومت لے لیں اور سال وہ گزارا کر لیں، لیکن لگتا ہے اب یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ جھگڑے کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ ہاں ابھی وزیر اعظم صاحب سے بات ہونی باقی ہے۔ جب آصف زرداری صاحب وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کریں گے تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف آصف زرداری صاحب کی بات مانیں گے، یا پارٹی میں ایک جو تاثر پایا جا رہا ہے اس کی حمایت کرتے ہوئے نون لیگ کی طرف سے اعلان کریں گے کہ نہیں زرداری صاحب سوری اب الیکشن ہی ہونے دیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ایسی سچویشن آ رہی ہے جس میں دونوں بڑی پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو مرکز میں اتحاد کر کے حکومت چلا رہی ہیں، یعنی وفاقی حکومت پاکستان کی، یہ دونوں پارٹیاں مل کر چلا رہی ہیں۔ اگرچہ پیپلز پارٹی نے کابینہ کا حصہ بننے سے ہیزیٹیٹ کیا تھا، انکار کیا، جو بھی ہوا وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو اب ایک جو گنجائش بن رہی تھی وہ لگتا ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ تو حکومت کی تشکیل ہے۔ دوسری طرف جہاں پر حکومت ہے، جہاں سے پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مختلف صورتحال کا سامنا ہے حکومت کو، اور وہ سامنا ہے سیکیورٹی ایشو کا۔ اب جو ذرائع کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سیکیورٹی جو ہے اس کی سکروٹنی ہو رہی ہے، تو ان کا پورا روٹ جو ہے گھر سے آفس تک کا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ان کے دیگر ملازمین یا ان کے جو سٹاف ہے، یوں کہہ لیں ان کا جو سٹاف ہے مختلف حوالوں سے مختلف درجوں پر، ان سب کی سکروٹنی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا ہاں، بلکہ کچھ اور وزراء کو بھی ظاہر ہے خطرہ ہے اس وقت، جب سے یہ ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے تو سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں، جو ایک تو ہوتا ہے نا خبر کے طور پہ کہ کسی نے کہا ایسا ہو رہا ہے، ایک کچھ لوگوں کی ویڈیوز ہیں، سیلفیز، خود سے اپنی بنائی ہوئی ویڈیوز، جن میں وہ ایبیوسو لینگویج اور تھریٹننگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، ان کے وزراء کے لیے، خاص طور پر عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے، اور مطلب یہ انتہا پسندی کی ایک جو فارم ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت، وہ بھی طالبان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو بہت سے ایسے ذرائع تھے، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس کو لنک کرتے ہیں طالبان ہی کے ساتھ۔ خیر وہ بعد میں کیوں نہیں ہو سکا پراپر تحقیقات، اور اصل ملزمان یا مجرمان تک کیوں نہیں پہنچ سکے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن حامد کرزئی صاحب کی
وارننگ تھی یا انفارمیشن تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے، یا خود صدر پرویز مشرف جو اس وقت کے تھے ان کے خدشات تھے، یا وہ جس طرح سے بتا رہے تھے خبریں تھیں پاکستان کے مختلف اداروں کی طرف سے تھیں، اور پیپلز پارٹی والے بھی ان کے سینئر لوگ اس بات کا احساس رکھتے تھے کہ یہ ایشوز ہیں. اور بے نظیر بھٹو پر پاکستان واپس آتے ہی جب اکتوبر میں اٹیک ہوا تھا، وہ تو سب کے سامنے تھا. اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا ان کی شہادت کا. اسی طرح گورنر سلمان تاثیر کے حوالے سے جو واقعہ ہوا، تو اب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنے کی، اسکروٹنی کی، چیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو روٹین میں ہونا چاہیے. سیکیورٹی چیک ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ جن کے کوئی شدت پسندی کے حوالے سے خیالات ہوں ان کو ظاہر ہے ڈیل کرنا چاہیے، مینیج کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اور وہ حساس پوزیشن جو ہے ویسے تو کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. شدت پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے حکومتی سطح پر ایک بڑی کیمپین کی ضرورت ہے. اور یہ صرف لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر کے، وہ جو ہے نا پھینٹی لگا کر اور مار پیٹ کر کے، اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور یہ ممکنہ طور پر اس میں کئی سال یا کئی دہائیاں بھی لگ سکتی ہیں. لیکن کیا ہم نے وہ ابتدائی سٹیپ لے لیا ہے اس سفر پر کہ کئی سال لگنے ہیں یا کئی دہائیاں لگنی ہیں، 10 15 20 30 سال؟ تو کیا ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ابھی تو بظاہر ایسے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک فوری آپریشن ہو رہا ہے. فوری آپریشن فوری انسیڈنٹس کے جواب میں، ریاکشن میں ہو جاتا ہے. لیکن مطلب میں اب کیسے سمجھاؤں، ظاہر سینسٹیو ایشو ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس بات کا شعور دینا ہے. ایک تو شعور لفظ ایسا آ گیا کہ اس سے ویسے ہی بولتے ہوئے اب شرم آتی ہے. مطلب جو کچھ پی ٹی آئی نے شعور کے نام پر کر دیا ہے نا، وہ اب شعور پتہ نہیں کیا لفظ ہے. بارہ یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک پرامن معاشرے کے طور پہ، جس میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے. کسی کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، اور باقی قانون پھر جہاں جرائم کی بات آ جائے، وہ کوئی بھی جرم ہو، وہ چاہے توہین ہی کا جرم ہے، اس کے لیے قانون کا راستہ لینا ہے. جب ہمارے ملک میں سخت قوانین موجود ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، لوگ کئی سال سے 5 8 10 15 سالوں سے جیلوں میں ہیں، ان کے فیصلے ہونے میں بھی پرابلم آتی ہے، لیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی آسانی سے باہر بھی نہیں آتے لوگ. تو قانون کا راستہ اپنانا چاہیے. ہاں، اس میں دوسرا اینگل بھی ہے کہ حکومت نے دیکھنا ہے، عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ مقدمات درست ہیں، اس حوالے سے بھی کیس چل رہے ہیں، لیکن قانونی راستہ اپنانا چاہیے. تو وہ شدت پسندی کے ذریعے موب جسٹس جو ہے اس کو وہ نہیں کیا جا سکتا، اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا، ورنہ پھر ہم حادثات کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک طرف یہ خبریں ہیں، اور دوسری طرف پنجاب کی حکومت کی طرف سے پھر اعلان ہوا ہے ایئر پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب کی اپنی ایئر لائن ہوگی. اور ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا دھڑا دھڑ منصوبوں کا اعلان کیے جا رہی ہے. پچھلے 1.5 سال میں کوئی 100 کے قریب پروجیکٹس آ گئے ہیں، اور اس میں اچھی بات یہ ہے، پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس گراؤنڈ پر نظر آتے ہیں. صرف اعلان نہیں ہوا کہ تختی کا افتتاح کر دیا، فیتا کاٹ دیا، تصویریں بنا لی اور میسج لگا دیا، ٹویٹ کر دیا یا ایڈ دے دیا، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چل گیا، اخبار میں اشتہار چھپ گیا. صرف اس حد تک نہیں ہے، پریکٹیکلی وہ تمام پروجیکٹس جو اناؤنس ہوئے ہیں، وہ میکسیمم پروجیکٹس وہ اپنی کئی سٹیجز عبور کر چکے ہیں. ابتدا سے لے کر اس کی اناؤنسمنٹ سے لے کر اس کی امپلیمنٹیشن تک، وہ گھر بنانے کا ہو، وہ مفت ادویات کا ہو، وہ ہاسپٹل بنانے کا ہو، وہ طالب علموں کو اسکالرشپس دینے کا ہے، وہ کسانوں کو کارڈ دینے کا ہے، وہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا ہے، ان کی بحالی کے حوالے سے ہے، وہ اس میں ماحولیات کے حوالے سے ہے، اسموک کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ہے. مطلب بے شمار، ہم اسے کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا تو 100 یا 80 90 پروجیکٹس میرے لیے کاؤنٹ کرانا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ پروجیکٹس آن گراؤنڈ نظر آتے ہیں، لوگوں کو اس میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ پازیٹیو چیز ہے. اب اگر یہ ایئر لائن کا پروجیکٹ ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. میں ویسے پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو اتنے بہت سارے پروجیکٹس کر رہی ہے جہاں پر لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے، جہاں پہ وہ ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے،
جہاں پہ ریاست ہوگی ماں جیسی کا ایلیمنٹ ہے، جہاں جو کم وہ جو ہوتا ہے نا مراعات یافتہ طبقہ یا کم وسائل والا طبقہ، ان کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ ایئر لائن تو ان لوگوں کا کام ہے نا، مطلب جنہوں نے ایئر ٹریول کرنا ہے۔ اچھا اس میں پنجاب گورنمنٹ کیا سبسڈی دے رہی ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی سبسڈی دے رہی ہوگی۔ جب 4 5 6 ایئر لائنس موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں پنجاب ایئر لائن، حکومتوں کا کام کاروبار، مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتا۔ سوری، میں پھر دہراؤں گا کہ میں ان کے بہت سارے پروجیکٹس کا بہت اس کی تعریف کرنے کو تیار ہوں، بلکہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ پروجیکٹ مجھے ابھی نہیں سمجھ آ رہا۔ ممکن ہے کل کو جب آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت اس حوالے سے کچھ تفصیلات دے، ایسی کوئی چیز ہو جو براہ راست لوگوں کے فائدے کے لیے ہو۔ ہاں، ہم چونکہ اس میں ایئر لائن خاص طور پہ جو ہم حشر دیکھ چکے ہیں پی آئی اے کا، تو وہ کتنا مختلف ہوگا۔ یہ نہ ہو کل کو پتہ چلے کہ اتنے 100 ارب روپے اس میں ڈوب گئے ہیں، لگ گئے ہیں، اور ہم پھر ایسی باتیں کر رہے ہو کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہے ہو، جب ہم ایک طرف پی آئی اے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، پی آئی اے کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے یورپ کے لیے جو انٹری ملی، اب 5 سال کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز مینچسٹر کے لیے روانہ ہو رہی ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اگین اس میں وہ بالکل لیس پریولیج جو ہے، کم مراعات یافتہ طبقہ شامل نہیں، ظاہر ہے انٹرنیشنل ٹریول کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سہولت ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ ڈائریکٹ فلائٹس ان کو مل جاتی ہے، خصوصاً فیملیز کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سہولت بھی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ بیڑا غرق کرنے میں جہاں اور بہت سارے ایلیمنٹ ہیں پی آئی اے کے، وہاں پر ایک سابقہ عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی کردار ہے، جب ان کے وزیر نے جعلی لائسنسوں والا بیان دیا تھا اور اس کے بعد پھر سب کچھ ایسی کی تیسی پھر گئی تھی۔ تو ایسی کی تیسی پھرنے سے یاد آیا کہ اسرائیل اور امریکہ پاکستان میں کامیابی نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں یہ وہ ملک جنہوں نے وہ ایسی کی تیسی پھرنے سے، میں نے کہا نا کہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ پاکستان میں 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک پہلے کچھ دن پہلے جو آپ نے خبر سنی تھی، اعزاز سید صاحب نے جو خبر بریک کی کہ اسرائیلی سفیر نے، جرمنی میں جو اسرائیلی سفیر تھے، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان میں عمران خان پہ بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن وہ اس طرح سے ہماری امیدیں پوری نہیں ہو سکیں۔ تو عمران خان صاحب، تو ان کے بچے، ان کی انویسٹمنٹ، ان کی عمران خان صاحب سے امیدیں نہیں پوری ہو سکیں، وہ پاکستان کے سسٹم نے انہیں وہ گنجائش نہیں دی، وہ موقع نہیں دیا جہاں وہ ان کی امیدیں پوری کر سکتے۔ دوسرا، اب سی آئی اے کے جو اسٹیشن چیف رہے ہیں ان کا آج جو بیان چل رہا ہے کہ امریکی سفیر کے ساتھ عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ سائفر جو لہرایا تھا نا کہ یہ ہے وہ سائفر جو میرے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ جناب ان سے بات چیت کر کے، ان سے پوچھ کر اور ان سے اجازت لے کے کہ سرکار میں ذرا آپ کے خلاف ایک ڈرامہ بازی کرنے لگا ہوں، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، یہ میں صرف ڈرامہ کر رہا ہوں ذرا یہاں کے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ کو پتہ نا وہ اپنی مقبولیت کے کم ترین گراف پر آ چکے تھے، وہ جتنے الیکشنز ہوتے تھے، بائی الیکشنز، وہ ہارے جا رہے تھے، لوگ گالیاں نکال رہے تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ ان کی اگلے الیکشن میں ان کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ مجھ سے لوگ بات کرتے تھے کہ وہ عمران خان کہتا ہے میں کھمبے کو بھی ووٹ وہ کھڑا کر دوں، بھٹو صاحب والا محاورہ، تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے۔ تو ہم لوگ کہتے تھے کہ وہ کھمبے آئیں گے کہاں سے، ان کے پاس کینڈیڈیٹ کون ہوگا، کیونکہ ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہے وہ بیچارے بھاگے پھرتے تھے مختلف پارٹیز سے ملتے ہوئے کہ یار ہمیں کہیں سے ٹکٹ دلوا دیں۔ تو وہ عمران خان صاحب نے پتہ نہیں وہ جو انویسٹمنٹ کرنے والے تھے ان کی پلاننگ تھی یا جہاں سے بھی تھی، عمران خان صاحب نے پلان کر کے ان سے اجازت لی امریکن سے، اور بعد میں پاکستانی فوج نہیں مانی ان کی بات کو۔ پھر وہ جمائمہ صاحبہ کی بھی انٹری اس میں بتائی جا رہی ہے، وہاں سے بھی ساری ریکویسٹیں ہوئی، لیکن پاکستانی فوج نے پھر کوئی گھاس نہیں ڈالی، اور خان صاحب پھر وہاں پہنچ گئے جہاں اب وہ ہیں، وہ گرنے سے لے کے دوبارہ پاپولیرٹی سے لے کے پھر دوبارہ وہ وہاں پہنچے ہوئے، یعنی جیل پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ اسٹیشن چیف کا جو بیان ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بس خان صاحب کا ڈرامہ تھا، چل نہیں سکا، ڈرامہ اچھا کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ پاکستان سے محبت اور وہ ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں، یہ سارے ڈرامے جو ہیں لوگوں کو تو جذباتی کر لیا،
لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. جس طرح اسرائیلی فنڈنگ کامیاب نہیں ہو سکی تھی, اس طرح یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور کامیابی کی بات کریں تو اسی طرح کا ایک اور گروہ جو نیگیٹو حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو چیزوں کے لیے, تو وہ ہے جناب ان افسران کا. آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ کچھ خبریں چلتی رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک بڑا افسر اغوا ہو گیا, گھر سے اٹھا لیا گیا, اور وہ ایف آئی اے کے حوالے سے کچھ نام آئے اور کچھ اور. تو وہ اسی طرح کی خبریں یہ ہیں کہ وہ جناب کچھ لوگوں نے انی زیادہ ڈال دی تھی شاید, اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی کلیئرنس نہیں تھی, کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا شاید ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں تھا, بلکہ باقاعدہ وہ ان کا ریکارڈ ایسا تھا جو مطلب برا ریکارڈ تھا. اس کے باوجود وہ لوگ مختلف جگہوں سے ہو کر اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر, موو کرتے ہوئے ڈیپوٹیشن پر ٹرانسفرز کرا کے جو بھی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ان حساس پوزیشنز پہ جہاں انہوں نے لوگوں کو ہراسمنٹ سے بچانا تھا, لوگوں کی دھمکیوں سے بچانا تھا, مشکلات سے بچانا تھا, وہاں پر آگے اور پھر لوگ پھنس گئے, لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی. اور پھر وہ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے بیچارے, فائنلی وہ کہیں نہ کہیں سنی گئی بات, اور اب وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور اس کارروائی میں شاید بہت سے لوگوں کے, درجنوں لوگوں کے استعفے آنے کی بھی خبریں ہیں کہ شاید ان سے استعفے لے لیے جائیں گے. باقی کارروائی تو جو قانونی اس کا پروسیجر کا انہوں نے سامنا کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ ہو گئی, لیکن فوری طور پہ شاید یہ ہو کہ وہ اپنے عہدوں سے فارغ, مطلب چلے استعفے سمجھ لیں, یا ویسے فارغ, ریموول آف سروس بھی ہو سکتی ہے کسی کیس میں, یا کچھ لوگوں سے وہ کہ جی وہ اناؤنس یہی ہوگا کہ انہوں نے رضاکارانہ استعفیٰ دے دیا. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک طرف ہم کسی بڑے حادثے کے بعد اسکروٹنی کی بات کرتے ہیں, یا یہاں پہ ظاہر ہے جب بڑی شکایتیں آ گئی ہیں اس کے بعد اسکروٹنی کی, تو وہ جو ابتدائی اسکروٹنی ہوتی ہے وہ کیوں مس ہو رہی ہے, وہ سوچنے کی بات ہے, وہ فکر کی بات ہے حکومت کے لیے, حکومتی ذمہ داروں کے لیے, کہ یہ کیوں ہوا ہے. اس کے بارے میں سوچیں نا کہ یہ مس کیوں ہو جاتا ہے. ایک حادثے کے بعد, کسی بڑے حادثے کے بعد, یا بہت ساری شکایات کے بعد, بہت سے لوگوں کے نقصان کے بعد جو ہوتا ہے, اس سے پہلے ان ساری چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. تو باقی ادھر سے ہے افغانستان کے حوالے سے مذاکرات کا تیسرا دور چل رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کھلی جنگ ہے. تو کھلی جنگ کس لیول پر ہوگی, مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بہت بڑی جنگ کی ضرورت ہے. افغانستان کے بارے میں بار بار جب بات کرتا ہوں, ظاہر جنگ کے لیے ہوتا ہے نا کہ کس آپ کا دشمن کون ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کے مطابق ہوتا ہے نا, آپ نے کتنی ڈپلائمنٹ کرنی ہے, کتنے جہاز آنے ہیں, ایئر کرافٹ جو آپ کے فائٹر جہاز ہیں, کتنے ڈرونز آنے ہیں, کتنے میزائلز کی ضرورت ہے, تو وہ دشمن کی اسٹرینتھ پر ہوتا ہے. تو افغانستان کے لیے میرا نہیں خیال کوئی جنگ والے لیول پہ ہمیں جانا پڑے گا. ہم اپنے ایریے میں بیٹھے ہوئے کچھ اقدامات کے ذریعے ان کو سبق سکھا کر, اور وہ جو امن کی گارنٹی ہے یا امن کا سبق جو ہے, یوں کہہ لیں امن کا سبق انہیں سکھایا جا سکتا ہے کہ کیسے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا ہے. تو یہ معاملہ اگر یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جاتا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے, ورنہ دوسری آپشن تو پھر کھلی ہوگی ہی. تو لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ ہم پرامن طریقے سے, اچھے طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے ایک پرامن زندگیاں گزارنے کی پوزیشن میں ہو. یہ دہشت گردی سے اور ان مسائل سے ہماری جان چھوٹ جائے, اور امن سے رہتے ہوئے ترقی کریں, اور خوشحالی کے سفر پہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.